तराम सामीन و حاضرین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے، 11 مہینے تو ہم اللہ سے تھوڑا سا دور ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں ہمیں قربت کا ایک بہانہ ہے، اور اس کو گزارنا کیسے ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بات میں کروں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا ذکر ہے روزے کے درمیان، روزے کے بعد آدمی کو وقت ملے تو اللہ کا ذکر کرے، اس کے بعد تلاوت قرآن ہے، وقت ملے تو ضرور کریں۔ جو آپ کے اوپر یا مجھ پر حقوق العباد ہیں ان کے علاوہ جو وقت میسر ہو اس میں یہ کام کیا جائے۔ اور تیسرا بڑی اہم عبادت ہے درود شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، ہمارے محسن نہیں، محسن انسانیت ہے، ان کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں، اور اس دن بھی وہ ہمارے بڑے کام آئیں گے، اس لیے ان پر درود شریف پڑھنا بڑی ایک اہم اور اعلیٰ عبادت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نوافل وغیرہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں چاروں چیزوں کو انشاءاللہ اس رمضان میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں کہا گیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی یہ اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑی بات اور اتنا زبردست خطاب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کر رہا ہے، یعنی ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اگر تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی ایک بڑی برابر کی بات اللہ وحدہ لا شریک جو فرما رہے ہیں۔ تو اتنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اگر صرف اللہ اللہ ہی کریں نا تو وہاں ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے، اکبر ہے سب سے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اہل اسلام اور اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کو کرنا اس مہینے میں خصوصی طور پہ، کہ چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جتنے اعمال ہیں ان کے جو انعامات ہیں وہ کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ اب ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے اس کی رحمت کا۔ بظاہر جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان روایات میں ساری باتیں ذکر ہیں، اتنے گنا کتنا بڑھاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے پوری طرح سے کہ ان باتوں کو غور سے سنیں جو میں کر رہا ہوں، اس پہ میں اور آپ عمل کریں۔ پھر ایک جو چیز یہ ہے کہ اب درود شریف جو ہے، یہ درود شریف ایک اس لیے بڑی اہم عبادت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی صلوات اور سلام بھیجو۔ اب یہ بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حضور پہ فضائل و برکات اور فیوض جو بھی آ رہے ہیں وہ بلا کسی وقفے کے آ رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ، ان میں ایک سیکنڈ کا بھی کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہے وہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت حضور پہ یہ برکات نازل فرما رہا ہے بغیر کسی وقفے کے، اور فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سے جبرائیل علیہ السلام نے ملاقات کی تو
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خوشی کے لیے میں ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور بات یہ ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پہ ایک دفعہ درود اور سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 10 دفعہ اس پہ درود اور سلام بھیجوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سلام اور اللہ تعالیٰ کا درود، اس پہ ذرا غور کریں کتنی بڑی بات ہے، 10 دفعہ، ایک دفعہ وہاں سے 10 دفعہ. اور وہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو ہمارے فائدے کے لیے، جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس مہینے میں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درود شریف اور یہ اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کو، بخاری کی حدیث ہے، جب اس کے ہونٹ میرے ذکر میں حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب یہ ساتھ ہونا جو ہے یا معیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہر گناہ گار کو بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے زیادہ قریب ہے. لیکن یہ معیت جو ہے یہ خصوصی ہے، یہ قربت کہلاتی ہے کہ جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے گا اتنا یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب جانا یعنی اس کی رضا حاصل کرنا، اس کے ارشادات پہ عمل کر کے اس کی رضا حاصل کرنا ہی قربت ہے. اس میں فاصلے نہیں ہوتے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قربت الہی اتنی ان کو نصیب ہے جتنی معراج میں جا کے ہوئی تھی. یہ فاصلے نہیں، قربت جو ہے یہ قربت الہی فاصلے نہیں دیکھتی. تو لہٰذا یہاں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اس کو غور سے ٹھنڈے دل سے ذرا سوچے گا کہ ذکر کیا ہے. آپ صرف اتنے کہتے اللہ اکبر ذکر ہو گیا، سبحان اللہ ذکر ہو گیا، یہ سارے ذکر ہیں. لا الہ الا اللہ سب سے بڑا اہم ذکر کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ آپ مجھے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آپ مجھے ایسا ذکر بتائیں کہ میں کر سکوں آپ کا. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ کا حق ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سب کہتے ہیں، میں نے تو خاص بات مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر اس ذکر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے علاوہ ساری کائنات رکھ دی جائے تو یہ وزن کے یعنی اس انعام کے اعتبار سے جھک جائے گا. تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ بھی اذکار ہے. اور اس میں وضو، بغیر وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور پھر فضائل قرآن جو ہے ان میں بھی باتیں درج ہیں. قرآن کی جو تلاوت ہے اس میں انشاءاللہ میں اگلی جمعرات پھر اگلی، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، یا آپ دور دراز سے بھی لوگ آئے ہیں، کھانا کھانا ہے، واپس بھی جانا ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ جتنا آپ اس میں ایک حرف جو ہے قرآن کا اس کی ایک نیکی، اور پھر 10 احادیث میں 10، اور پھر اس 10 کو بھی پتہ نہیں کتنی جگہ ضرب دی جاتی ہے. تو یہ تو اس کے کام ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. یہ ہماری کچھ ناشکری ہے، ہم میں کمی ہے کہ ہم حق بندگی سے بہت دور ہیں. اگر ہم اس طرف آ جائیں تو وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تو ہم شکر نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں، اس لیے وہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.